بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سنت حبیب۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بیوہ عورت کا واقعہ بیان کروں گا۔ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے، ضرور سنیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل سنت حبیب پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اگر بیوہ بچوں کی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے۔ روایات میں ایک واقعہ آتا ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ آپ کے ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، خاوند کا اچھا کاروبار تھا، یہ نیک عورت تھی، عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک ہی بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے خاوند تو مل جائے گا مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا ہی صحیح۔ لہذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی۔ ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت اور حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی دیوانی اور مستانی ہوتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر اس کو سمجھاتی لیکن بچہ پھر بھی نہ سنتا۔ وہ ان کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی ان کو کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی اس کو سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے مگر اس کے کان پر جوں نہ رینگتی۔ حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے اور بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے ہی ہوتے ہیں، ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ جا گھر سے نکل جا، اس کو دھتکار دیتا ہے مگر ماں کبھی نہیں کہتی، اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا کر دیتی، اس کے لیے دروازہ کھولتی، پھر پیار سے سمجھاتی، میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کے کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی صحت کو تباہ کر دیا، دولت بھی تباہ ہو گئی، اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتا دی۔ اب اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی، بستر پر پڑا رہ گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی محبت سے سمجھا رہی ہے کہ میرے بیٹے اب تو نے جو زندگی کا حشر کر دیا وہ تو کر دیا، اب بھی تیرے پاس وقت ہے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب ماں نے پھر پیار اور محبت سے سمجھایا اس کے دل پر تھوڑا بہت اثر ہوا، کہنے لگا ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے تو بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا امی میں چل کر نہیں جا سکتا، آپ اٹھا کر لے جا نہیں سکتی تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ امی آپ ایسا کریں، آپ خود ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی جائیں، حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو حسن بصری سے ہی کہنا کہ میرے جنازے کی نماز پڑھا لے گا۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ تو توبہ کرنا چاہتا ہے، لہذا آپ گھر تشریف لے چلیں، میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا، اپنا بھی وقت ضائع کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں،
میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا کہ حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری جنازے کی نماز حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھیں گے۔ حضرت نے کہا کہ میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر کے اٹھی، مغموم دل سے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف سے حضرت کا انکار، اس کا غم تو دگنا ہو گیا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زارو قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل اور بھی موم ہو گیا۔ کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زارو قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف سے حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے؟ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانسیں آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو میری سانسیں اکھڑنے والی ہوں، لہٰذا میری ایک وصیت سن لے۔ ماں نے پوچھا بیٹا بتاؤ کیا وصیت ہے؟ کہا امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا امی مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو بھی تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے ہوئے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار عالم کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ اب روح نکلنے کی دیر تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے آئے ہیں؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا تو میں سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا مجھے دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار عالم نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ پیارے اللہ جب تو اتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو میرے مالک آج ہم بھی تیری ہی آس پر بیٹھے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، اللہ جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت ہوگی؟ اے پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کر لے اور باقی زندگی ایمانی اور اسلامی اور قرآنی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔